آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے امریکہ کی ملٹری پریزنس جو لگاتار کھاڑی کے چھیتر میں بڑھ رہی ہے اس کے بارے میں، اور اس کا کیا اثر ہوگا پورے اس چھیتر کے اوپر، اس کے کیا کارن ہیں، کیوں یہ ایسا امریکنز کر رہے ہیں، ایران کا کیا رول ہوگا، اور دوسرے باقی جو سعودی عربیہ اور دوسرے دیش ہیں کس طرح سے اس کو دیکھیں۔ میرا نام قمر آگا ہے، میں اس سمے آپ سے بات کر رہی ہوں۔ پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار خبریں آ رہی ہیں، اور کل بھی آئی، یہ کہ یہ اس امریکن جو ہے اپنے شپس ارمڈا جو ہے، یعنی ان کے نیول شپس جو ہیں، وہ گلف آف ہرموز جو ہے کھاڑی میں، جہاں سے یہ تیل ہو کے سب ٹریڈ ہوتا ہے مڈل ایسٹ کے لیے، گلف کے لیے، وہ وہاں پہ اپنی پریزنس بڑھا ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ ایرانیوں نے پچھلے کچھ سمے پہلے کچھ پانی کے جہازوں کو، کمرشل ویکلز کو اریسٹ کر لیا تھا، گھیر لیا تھا، وہاں سے پکڑ لیا تھا۔ تو اس کا تھریٹ ان کو لگتا ہے کہ بڑھ گیا ہے، اور اس تھریٹ کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کیا۔ ایران نے کہنا یہ ہے کہ یہ لیگلی جا رہے تھے، اور ہمارے پاس مطلب ان کے واٹر ویز سے تھے، اور دوسری بات یہ بھی کہا انہوں نے کہ یہ تیل کی اسمگلنگ کر رہے تھے۔ کیا خبر ہے یہ ابھی اس کے بارے میں معلوم کرنا مشکل ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ پریزنس لگاتار بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک بات اور بھی ہے، اسرائیل بھی بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم ایران پہ جلدی ہی اٹیک کریں گے، اور انہی نے امریکہ کے ساتھ مل کے بہت سی ملٹری ایکسرسائزز اور ڈرلز بھی کیے ہیں کہ کس طریقے سے نیوکلیئر انسٹالیشن جو ہے وہاں اس کو دھوست کرنے کی بات کی ہے۔ اس پریزنس کی وجہ سے پورے چھیتر میں ایک ٹینشن بڑھ گیا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے لگ رہا تھا کہ شاید ٹینشن میں کمی ہوگی، سعودی عربیہ اور ایران کے بیچ میں ایک سمجھوتا بھی ہو گیا تھا، بات چیت کا بھی دور شروع ہوا، اس کے بعد یہ ہوا کہ دونوں دیش ایک دوسری جگہ ایمبیسی بھی کھلنے لگی اور لوگ آنے جانے بھی لگے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ٹریڈ بھی بڑھائیں گے۔ اب یہ ہے کہ امریکہ کا ایک طرف تو فوجیں وہاں پہ، فوج بڑھ رہی ہے، وہاں پہ سینا کا ڈپلائمنٹ ہو رہا ہے، دونوں زمینی فوج بھی اور ایئر فورس بھی، F-16 F-35 بامبر، یہ بہت سوفسٹیکیٹڈ بامبرس ہیں جو سب ڈپلوائے کیے جا رہے ہیں قطر میں اور بحرین میں۔ یہاں پہ بحرین میں ان کی سینا کا 5th فلیٹ کا جو امریکہ کی اس کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور 5th فلیٹ کا جو ایئر فورس بیس ہے وہ قطر میں ہے، جہاں سے یہ جنگ بھی لڑتے ہیں۔ اور انہوں نے پہلے دوسرے کھاڑی کے چھیتروں کے اور ملکوں کے دوسرے چھیتروں سے بھی ان کے بھی ایئر بیس کا استعمال کیا ہے۔ تو یہ ایک سعودی عربیہ کا پریشر اس بات کا ہے کہ آپ ایران کے ساتھ بہت زیادہ، اور چائنا رشیا کے ساتھ بھی بہت زیادہ سمبند نہیں بڑھائیے۔ اور ان کا پریشر یہ بھی ہے کہ جو ملٹری الائنس تھا پرانا آئل فار سیکورٹی، اس کو ریٹیفائی کیجیے، ہمارے ساتھ ڈیل کیجیے۔ اس الائنس کے تحت یہ طے ہوا تھا کنگ عبدالعزیز کے سمے میں کہ امریکہ ان کو سیکیورٹی پردان کرے گا، ایران یا دوسری جگہوں سے، اور اس کے بدلے میں سعودی عربیہ ان کو سستا تیل دے گی۔ اور یہ الائنس چل رہا تھا سبھی، اور یہ والا الائنس کیول سیمت ان کے ساتھ نہیں تھا بلکہ کھاڑی کے سبھی دیشوں کے ساتھ، ایران بھی جس میں شامل تھا، لیکن ایران شاہ کے جانے کے بعد ایگریمنٹ سے باہر آ گیا اور وہ امریکہ ہی کے خلاف ہو گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو ہے کس رخ یہ کروٹ لیتا ہے۔ کیا یہ جو فورسز وہاں پہ ڈپلائی کی جا رہی ہیں کیول ایران کے تھریٹ کی وجہ سے، یہ سعودی عربیہ کو بھی ایک وارننگ ہے، یا گلف کے چھیتر کے جو دوسرے دیش ہیں، یو اے ای نے بھی ایران سے اچھے سمبند بنانے کی کوشش کی ہے، یہ سعودی عربیہ اور یو اے ای کو وارننگ ہے کہ وہ ایسا نہیں ہونے دے گا وہاں پہ۔ بہرحال امریکہ نے کہا ہے کہ وہ ریلیشن تو تبھی بن سکتے ہیں، ڈیفنس پیکٹ کے لیے بھی کہا ہے کہ آئرن کلیڈ ہونا چاہیے، یعنی پکا پورا ہونا چاہیے۔ اگر اس میں انٹرنل یا ایکسٹرنل تھریٹ آتا ہے تو امریکہ کو کھل کے اس کی رجیم کی کو سپورٹ کرنا پڑے گا۔ اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ان کی جو کچھ شرطیں ہیں وہ بہت ٹف ہیں۔
وہ لیٹسٹ ویپن سسٹمز بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک سول نیوکلیئر پلانٹ بھی چاہتے ہیں الیکٹرک جنریشن کے لیے, پاور جنریشن کے لیے, اور جس میں ان کو یورینیم انریچمنٹ بھی ہو سکے, یعنی وہ انریچ یورینیم باہر سے نہیں لیں گے بلکہ سونے جیسا کہ ایران کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی انہوں نے بہت سی شرطیں رکھی. امریکہ کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ وہ ویپن سسٹم سعودی عربیہ کو نہیں دے سکتا جو اسرائیل کو سپلائی کرتا ہے, کیونکہ اسرائیل, اس کا ماننا یہ ہے کہ اسرائیل کی ملٹری سپیریئرٹی پورے اس چھیتر میں بنی رہنی چاہیے. اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اسرائیل اس بات سے بھی کچھ نہیں ہے کہ سعودی عربیہ کے اندر کوئی نیوکلیئر پاور پلانٹ لگائے, کوئی بھی دیش, پشچمی دیش کے, وہ اس کے بھی خلاف ہے. اور بلکہ امریکہ کا پریشر یہ بھی ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے ابراہیم یعنی کو جوائن کرے, یعنی سعودی عربیہ اور اسرائیل کے بیچ میں اچھے ریلیشن ہونے چاہیے, ریکگنائز کریں اور ڈپلومیٹک ٹائز اور ٹریڈ ٹائز. یہ سب بہت جٹل سوال ہیں, اس لیے کہ سعودی کی جو پالیسی ہے بیسک میں پہلے بھی بتایا, تو وہ یہ ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی یا ڈومیسٹک پالیسی وہ دوسرے دیشوں کا کے ہت میں کام نہیں کرنا چاہتا, بلکہ اپنے دیش میں کراؤن پرنس محمد بن سلمان کا ماننا یہ ہے, اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو ان کی نربھرتا تیل کے اوپر ہے وہ بھی ختم ہونی چاہیے دھیرے دھیرے, اور اس کے لیے انہوں نے ایک ویژن 2030 بنایا ہے کہ اگلے 37 تک وہ آلٹرنیٹ سورس آف ریونیو ان کے پاس اتنا جنریٹ ہو جائے گا کہ تیل پہ ان کی نربھرتا بہت کم ہو جائے گی. اور اس کے چلتے ہوئے نئے شہروں کا گٹھن ہو رہا ہے, اور بہت سے ڈیولپمنٹ, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, ٹورزم کو ڈیولپمنٹ. پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ وہ وہاں پہ اوپر پروڈکشن سینٹرز بھی بنائیں گے جہاں کے اوپر سامان مینوفیکچرنگ بھی ہوگی, اور اس قسم کی بہت سی ان کے بہت لمبا پلان ہے, اور اس کے اوپر وہاں پہ کام بھی چاہیے. کیا آپ دیکھنا یہ ہے کہ سعودی عربیہ اپنی جو انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کی بات کر رہا ہے تو اس پہ اسے کمپرومائز کرنا پڑے گا. سمسیا سب سے بڑی یہ ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ بہت امریکہ پہ سیکیورٹی کے لیے کافی نربھر ہے, اسی نربھرتا کو وہ کم کرنے کے لیے اس نے یہ سب میجرز اٹھانے شروع کی, اور اپنے سبند چائنا اور رشیا اور انڈیا سے بھی بنائے ہیں, جہاں سے وہ چاہتے ہیں. یہ دیش جو ہے خاص طور سے انڈیا, چائنا ہے, تیل کے بڑے ویپاری ہیں. سعودی عربیہ سے کافی ماترا میں تیل یہاں پہ جاتا ہے. اور ایک چیز اور بھی سعودی عربیہ نے کی ہے, چائنا کے ساتھ جو ایک بہت بڑا بلینس آف ڈالر کا جو ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کیا, اس کے اندر وہ لوکل کرنسیز میں وہ ڈیل ہوگا, ڈالر کا انوالومنٹ نہیں, اور یعنی وہ یعنی وہ یوان اور جو سعودی کرنسی ہے ریال میں وہ ڈیل ہے. امریکہ اس سے بھی بہت چنتی تھی. انڈیا نے بھی اب کہنا شروع کر دیا ہے, بلکہ ابھی سب میں یو ای سے اس نے ایگریمنٹ بھی کیا ہے کہ وہ روپے اور ان کا جو کرنسی ہے لوکل کرنسی اس میں ڈیل کریں گے. سعودی عربیہ سے بھی بھارت بات چیت کر رہا ہے کہ روپے اور ریال کے اندر ڈیلنگ ہونی چاہیے, اور یہی اور دیشوں سے بھی بات کر رہے ہیں. ڈی ڈالرائزیشن پروسیس بہت تیزی سے چل رہا ہے. سعودی عربیہ برکس نیشن کو بھی جوائن کرنا چاہتا ہے, گٹھ بندھن کو بھی جوائن کرنا چاہتا ہے, اور برکس کا بیسک جو انہوں نے طے کیا ہے کہ وہ آپس میں لوکل کرنسیز میں ٹریڈ کریں گے, اس میں نہیں, ڈالر میں. اب یہ جو ٹروپس ڈپلائمنٹ ہے, کیا یہ حاصل لوگوں کو ماننا یہ ہے کہ یہ پریشر ٹیکٹک ہے سعودی عربیہ کے اوپر کہ وہ اس چھیتر کو چھوڑ کے کہیں جانے والا ہے. اور دوسری بات یہ کہ دوسری طرف ایران کے اوپر, ایک طرف تو انہوں نے ایران کے ساتھ ابھی سندھی کی ہے, جس کے تحت ایران میں جو ان کے 5 یا 6 امریکن سٹیزنس ہیں جو ڈوئل سٹیزن شپ ہے, جن کے پاس ایرانی بھی ہے اور امریکن سٹیزن شپ بھی ہے, ان کو ایران ریلیز کرے گا. اس کے بدلے میں امریکہ جو ہے ان کا $6 بلین جو
وہاں پہ ہے ساؤتھ کوریا میں پھنسا ہوا، وہ اس کو ریلیز کرنے کی انومتی دے گا. لیکن یہ جو 6 بلین ہے یہ سیدھا ان کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ ایران جو ہے انٹرنیشنل بینکنگ سے باہر ہے. یہ عمان کو دیا جائے گا. عمان دھیرے دھیرے ان کو ہیومینیٹیرین اسسٹنس میں اس کا استعمال کیا جائے گا، نہ کہ ویپن خریدنا یا امریکہ جو شیعہ ملیشیا گروپ سے ان کو سپورٹ کرنا، اس طرح کی چیزوں میں وہ نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ان کو وہ بھی امریکہ بھی جو ایران کے ان کو ریلیز کرے گا. یہ ایک طرف تو یہ بات ہو رہی ہے، دوسری طرف یہ کہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ایران پہ ہم اٹیک کر لیں گے، اگر امریکہ نہیں بھی سپورٹ کرے گا تب بھی ہم کریں گے. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ ملٹری بلڈ اپ لگاتار بڑھتا چلا جا رہا ہے وہاں کے اوپر. دیکھنا یہ کہ آنے والے سمے میں کس طرح سے ڈیل ہوتا ہے. اس لیے ایک جو امریکہ میں اس وقت جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ اس کو اجازت نہیں دیتی کہ کوئی بڑا ملٹری ایڈونچر کرے. یہ تو فیکٹ ہے، اور امریکن پبلک بھی اس کے پکش میں نہیں کہ کوئی ملٹری انٹروینشن ہو، اس لیے کہ آلریڈی کئی ہزار ان کے سولجرس جو ہیں افغانستان اور پاکستان میں مارے جا چکے ہیں. پھر اس کے بعد $6 ٹریلین ان کا وہاں پہ خرچہ ہوا. اگر ایران پہ اٹیک ہوتا ہے تو ایران بہت شکتیشالی دیش ہے، تو وہاں پہ ان کا میں سمجھتا ہوں اکیلا 6 ٹریلین سے زیادہ خرچہ ہوگا، اور ریسیشن سے نکلنا مشکل ہو جائے گا. ریسیشن بھی آ جائے گا، امریکہ نہیں بلکہ یورپ میں بھی آ جائے گا. لیکن یہ ہے کہ فورسز وہ لگاتار بڑھا رہے ہیں، اور جو ہے اسرائیل اس بات کا سنکیت دیتا ہے کہ وہ سونر اور لیٹر وہاں پہ اٹیک بھی کرے گا. مانے گا لگاتار وہ، اور سیریا میں بھی اٹیک کر رہا ہے، اور دوسری چھیتروں میں ایران کے لیے بھی وہ پوری طریقے سے تیاری ہے. اور اس سمے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے اندر جو گورنمنٹ ہے وہ بہت فار رائٹ گورنمنٹ ہے، بڑے ایکسٹریمسٹ بلکہ ملیٹنٹ ٹائپ کے لوگ ہیں جو بالکل ایک طرف تو انٹرنلی فلسطینین کو ہٹا دینا چاہتے ہیں. جس طرح کی استھتی وہاں پہ اس میں وہاں پہ رہنا مشکل ہو گیا ہے. اتنی کلینزنگ بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہاں پہ چل رہی ہے، اور لگاتار روزانہ وہاں پہ فلسطینی مارے جاتے ہیں. پھر دوسری طرف یہ بھی ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل کی بات کر رہے ہیں، یعنی ویسٹ بینک کے اوپر، جس کو وہ بیبلیکل لینڈ کہتے ہیں، جودیا سمیرا کے نام سے اس کا نام ہے، وہ لوگ دیتے ہیں. اس کے اوپر وہ اپنے سیٹلمنٹ بھی بڑھانے اور قبضہ بھی کرنے کا ان کا پورا پلان ہے. کیا وہ ایک طرف تو یہ ہے، اور دوسری طرف وہ ایران پہ اٹیک کرنے کی بھی بات کر رہے ہیں. اور ایران کے سعودی عربیہ اور ایران کے الگ الگ بیان آئے ہیں اس کو لے کے. اور یہ بھی ہے کہ اسرائیل کے اندر بھی کافی ڈویژن نظر آتا ہے، لیکن یہ ڈویژن جو ہے وہ انٹرنل اسرائیلی جو ہے، جو لوکل وہاں کے یہودی پاپولیشن ہے، وہ ایک طرف تو ڈیمانڈ کرتی ہے ڈیموکریسی، رول آف لا کی. وہ جو نئے انہی نے جو بل پاس کیے ہیں، خاص طور سے جس میں جوڈیشری کی پاور کو بہت کم کیا ہے، اس کو لے کے وہ لوگ چنتا ہے. مگر جہاں تک سوال فلسطین کا سوال کو لے کے ان کا کوئی سٹینڈ نہیں، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل بنے. وہ یہ بھی جو ڈیموکریسی ہے وہ وہاں کے جوئش پاپولیشن کی ہے. وہ ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ دس از دا اونلی جوئش اسٹیٹ ان دا ورلڈ، یعنی یہاں کے اوپر کوئی دوسری کمیونٹی نہیں رہے گی، چاہے وہ کرسچن ہو یا مسلم ہو. جو ان کے حقس ہیں وہ اس طرح کی اوپنلی بات کرتے ہیں، اور جس طرح کے اسٹیپس وہ دھیرے دھیرے اٹھا رہے ہیں اس سے بھی یہی لگتا ہے. اور اس کے اوپر چاہے سیکولر جیو ہو یا ریلیجیس ہو، ایک طرح کی سہمتی نظر آتی ہے. اب دیکھنا کیا ہے کہ کیا ہوتا ہے اسرائیل کے اندر، یا کس طریقے سے کیا جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے. دوسری طرف یہ بھی خبر آتی ہے کہ کوشش اس بات کی بھی ہے کہ عمان جو ہے وہ نیوکلیر ڈیل کی بھی بات کر رہا ہے امریکہ سے ریوائول کے لیے، کہ اگر پوری نیوکلیر ڈیل جو اسرائیل کو منظور نہیں ہے تو کم سے کم انٹرم نیوکلیر ڈیل سائن ہونا چاہیے. اس کے بارے میں حالانکہ امریکہ اور سب نے ڈینائی کیا ہے، کوئی پروگریس اس چھیتر میں نظر نہیں آتی. سیکرٹ ٹاکس جہاں تک خبر ہے وہ برابر چل رہی ہیں عمان کے اندر. انڈائریکٹ ٹاکس ہوتی ہیں امریکنس اور ایرانیوں کے بیچ سے، کیونکہ ایران نے منع کر دیا وہ سیدھے امریکن سے بات نہیں کریں گے، اور امریکہ بھی ایران کو ریکگنائز نہیں کرے. دکھنا کیا ہے کس طرح حالات بڑھتے ہیں، لیکن ٹینشن بڑھ رہا ہے.
गल्फ ऑफ हॉर्मूज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से लगभग 1/5 ऑयल सप्लाई यहाँ से पूरी दुनिया को जाती है, और दूसरे ये कि यहीं से लगभग 6 ट्रिलियन का ट्रेड होता है जो यहाँ से जाता है इंडियन ओशन होते हुए पैसिफिक अमेरिका और दूसरे देशों में भी जाता है। तो ये गल्फ ऑफ हॉर्मूज बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ पे अमेरिका ने अपने फोर्सेस को डिप्लॉय किया है। आज के इस एपिसोड में हम अपनी बात करेंगे एक नए टॉपिक को लेके हम बाद में आपके सामने हाजिर होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाल के। हम आशा करते हैं कि आप अपने कमेंट जरूर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, और फिर उसके अलावा अगर आपको पसंद आता है तो लाइक भी कीजिए और इसको आगे भी लोगों में बढ़ाइए। आपका बहुत बहुत